السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 52۔ اسی رات زہران دادا اور دادی کو اپنے ساتھ نیو یارک لے گیا۔ پاکستان کے مقابلے نیو یارک کا موسم گرم مگر دلکش تھا۔ نواب شاہ میر صاحب اپنے دور ریاست میں واشنگٹن ڈی سی کا کئی دفعہ دورہ کر چکے تھے، جبکہ نیو یارک وہ دونوں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ ایئرپورٹ پر براق اور انفال نے ان کا استقبال کیا۔ البتہ وہ دونوں اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 2 سال کی ننھی سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی چھوٹی پری گل بھی تھی۔ گلابی فراک میں اس وقت وہ سچ میں پری لگ رہی تھی۔ زہران کی اس سے کافی دفعہ ویڈیو کال پر بات ہو چکی تھی، اس لیے اسے دیکھتے ہی پہچان گئی اور اچھل کر اس کی گود میں آ گئی۔ آغا صاحب پہلی مرتبہ براق سے روبرو مل کر بہت محظوظ ہوئے۔ 3 سال کی شادی میں جہاں انفال ہلکی پھلکی ترکش سیکھ گئی تھی، وہیں تو براق کو بھی اردو میں حال احوال پوچھنا آ گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے اپارٹمنٹ کا سفر دلچسپ رہا۔ براق اور آغا صاحب ٹوٹی پھوٹی اردو اور انگریزی کے ملاپ سے محو گفتگو رہے۔ انفال دیبا بیگم کے ساتھ باتوں میں مشغول رہی، جبکہ زہران پری گل کی داستان پر کان لگائے رہا۔ تو آنٹی، آپ کو میں بالکل بھی یاد نہیں ہوں؟ اپارٹمنٹ پہنچ کر سب کو چائے پیش کرنے کے بعد انفال نے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ دیبا بیگم نے افسردہ مسکان کے ساتھ سر کو دائیں سے بائیں کر کے نفی میں سر ہلایا۔ زہران اور شامر صاحب بھی متوجہ ہو کر ان کا مکالمہ سننے لگے۔ اور یہ یاد ہے؟ انفال نے موبائل میں تصویر دکھائی۔ یہ تو مہابیر ہے، میرا بیٹا، خود کو بھول سکتی ہوں، اسے نہیں۔ دیبا بیگم نے موبائل اسکرین روشن عکس کو پیار سے دیکھا۔ انفال نے سر کو خم دیتے نظروں کا رخ زہران کی سمت کیا اور پلکیں جھپکا کر تسلی دی۔ اور یہ دوسری فوٹو شامیر صاحب کی تھی۔ یہ تو میرے ساتھ ہی ہے، میرے شوہر۔ دیبا بیگم ایک پل کو شامیر صاحب کا نام بھول گئی، لیکن مناسب انداز میں اپنا جملہ مکمل کر کے متذبذب نظر آئیں۔ اچھا ہوا نام یاد نہیں ہے، ورنہ ہر وقت شامیر شامیر کرتے میرا دماغ کھا لیا ہے۔ شامیر صاحب نے اپنائیت اور محبت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ دیبا بیگم کی ہچکچاہٹ کم ہوئی۔ وہ بچوں کے سامنے شرماتے اپنا ہاتھ نکال کر بغل میں دبا گئی۔ اس عمل پر انفال مسکرا دی، مگر زہران سیریس رہا۔ زہران، ڈونٹ وری، ابھی شروعاتی مرحلہ ہے، علاج ممکن ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آنٹی پوری طرح ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کافی بہتر ہو سکے گی۔ تم بس دعا کرنا، انفال نے اس کی پریشانی بھانپ کر سمجھایا۔ زہران نے اعتباری انداز میں پلکیں جھپکائی۔ گڈ بوائے، اور اب تم صرف اپنے گریجویشن پر فوکس کرو، میں اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے تعریف کر کے ساتھ ہی سختی بھی دکھائی گئی۔ اوکے آنی، زہران نے دل پر ہاتھ رکھ کر ان کی نصیحت عمل میں لاتے صرف پڑھائی پر توجہ دینے کا وعدہ کیا۔ یوشا اور کیہان سے بدلہ تو پورا ہو چکا تھا، لیکن ایک اور کام ابھی باقی تھا۔ دادا دادی کے ٹریٹمنٹ کی ذمہ داری انفال نے لے لی تھی، تو زہران کو اپنے اگلے پلان پر عمل درآمد کرنے کا موقع ملا۔ اس روز وہ کالج سے جلدی نکل کر WHO کے ہیڈ آفس گیا، جہاں رابرٹ فیڈرسن اب ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر ہو چکے تھے۔ فیڈرکسن ہے شاید، ہاں۔ اسسٹنٹ نے کسی کالج بوائے کی آمد کی خبر دی تو رابرٹ سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، اندر بلاؤ اسے، انہوں نے ہدایت دی اور پھر فائلز میں مشغول ہو گئے۔ 3 منٹ میں دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ کم ان، رابرٹ نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ ہے سر۔ زہران اندر آیا اور ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ رابرٹ سر اٹھایا، گلاس ہٹا کر وہ روشن چہرہ دیکھا۔ خوشی سے آنکھیں بڑی ہو گئی۔ زہران، ویلکم ویلکم، کیسے ہو؟ کہاں تھے اتنے عرصے سے؟ ان کی خوشی سے بھرپور آواز سے صاف ظاہر تھا۔ انہوں نے سیٹ سے اٹھ کر زہران سے ہاتھ ملا کر مصافحہ کیا۔ ایک ضروری کام کے لیے پاکستان گیا ہوا تھا، اب دوسرا ضروری کام شروع کرنے کا وقت ہے۔ ان کی اجازت ملنے پر زہران ان کے مقابل نشست پر بیٹھ گیا۔ فیڈرکسن آگے ہو کر اس کے مزید کچھ بولنے کا منتظر ہوا۔ میرے پیرنٹس کا خواب اور آپ سے کیا ہوا وہ وعدہ۔ زہران نے استحکام سے کام لیا۔ رابرٹ سیدھے ہوئے۔ انہیں یاد آ گیا کہ زہران کس بابت بات کر رہا ہے۔ اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے کا وقت آ گیا ہے سر، اور میں نے تو نام بھی سوچ لیا ہے۔ زہران نے بھی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ انٹرسٹنگ، کیا نام سوچا ہے؟ رابرٹ نے مسرور ہوتے پوچھا۔ مہاروش فاؤنڈیشن فار مینٹلی ڈسیبل۔ زہران نے معتبر انداز میں اپنے اگلے پلان کا نام بتایا۔ رابرٹ نے ابرو اٹھا کر سر ہلایا۔
सराहा। यकीनन उसे इनाम बहुत पसंद आया था। अपनों के करीब 2 साल की मुद्दत गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। इस दौरान दादी का तकरीबन 80% इलाज हुआ और दादा साहब का हार्ट रिकवरी प्रोसेस भी मुकम्मल हो गया। वहीं ज़ोरान की ग्रेजुएशन तकमील हो गई। वो बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज से पहला गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट बनकर ग्रेजुएट हुआ। रॉबर्ट फ्रेडरिक्सन ने भी जहानी सतह पर उसके फाउंडेशन की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली। दूसरी तरफ मूसा और अबान ने क्वेटा में उस प्रोजेक्ट के तामीराती काम सर अंजाम दिए। अब बस पाकिस्तान लौट कर महरोश फाउंडेशन का इफ्तिताह करना था। फाउंडेशन की बिल्डिंग 25 डॉक्टर्स रूम, 5 प्ले ग्राउंड्स, 2 स्विमिंग पूल, 3 थेरेपी क्लब्स, 2 वसी वरीज डाइनिंग हॉल्स और 40 कमरों पर मुश्तमिल थी, जहाँ मुमकिन इलाज के लिए हर तरह की जदीद मशीनरी और आलात मौजूद थे। एक वक्त में 40 से 45 बच्चों की तरबियत की जा सकती थी। फाउंडेशन में 55 ट्रेनर्स और 38 स्टाफ तैनात किए गए। ज़ोरान ने पाकिस्तान लौटकर सबसे पहले बिल्डिंग का जायज़ा लिया। मूसा रबान का मशकूर हुआ और एक एडमिनिस्ट्रेशन टीम बनाने की तजवीज़ दी। इस वक्त हवेली के बड़े बरामदे में रईसानी फैमिली जमा होकर मशवरे करने लगी। सियासी भागदौड़ में और दादा साहब संभाल लेंगे। मूसा ने हाथ खड़ा किया। मैनेजमेंट मैं अच्छा कर सकती हूँ। दमीदा ने अपने हिस्से का इजाफा किया। पेंटर के लिहाज से मैं भी काम आ सकता हूँ। अबान ने अपना हाथ खड़ा किया। ज़ोरान मोहब्बत पाश नज़रों से बारी बारी सबको देखा। मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? सेंट्रल फुआरे के पास से एक और मर्दाना आवाज़ गूंजी। सबने बेवक्त मुड़कर पीछे देखा। ज़ोरान अव्वल मोहतात हुआ, मगर फिर उसके चेहरे को पहचान कर खुशी से चहक गया। तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया और इस दरमियाने कद मगर पतले जसामत के लड़के को गले लगाया। साहिर भाई, मजबूती से खुद से लगाए ज़ोहरान ने उसे मुखातिब किया। साहिर ने भी उसी गर्मजोशी से ज़ोहरान के गिर्द बाजू फैल किए। साहिर का नाम सुनकर शामिर साहब और अबान भी खुश हो गए। मेरे वालिद आपके वालिद के निगरान थे ज़ोहरान बाबा। अब मैं आपका निगरान बनना चाहता हूँ। मुझे अपने कदमों में रख लो। साहिर बहादुर खान ने हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट की। ज़ोरान ने फ़ौरन उसके जुड़े हुए हाथ थाम लिए। मुझे ये ज़िंदगी बहादुर काका की वजह से मिली है, वरना मेरे चाचा मुझे कब का मार चुके होते। साहिर भाई, आपकी जगह कदमों में नहीं है, दिल में है। वेलकम टू द फैमिली। उसने अपनायत से फिर से उसे खुद से लगाया और उसके गिर्द बाजू हायल करके अपने साथ बरामदे में ले आया। साहिर खुशी से भराई आंखें मसलते आगा साहब से मिला। उन्हें शिद्दत से बहादुर खान की याद आई, जो 30 साल तक महावीर का साया बनकर साथ रहा। आज ज़ोहरान के लिए वो फरीज़ा उनका बेटा सरंजाम देने आया था। एक एक करके सब ने खुद ही ज़ोहरान की एडमिन टीम में अपना अपना वजीफ़ा तयन किया और महारोश फाउंडेशन कुछ ही महीनों में अवाम की खिदमत में पेश किया गया। इफ्तिताही तकरीब में बड़े पैमाने पर मीडिया रिपोर्टर्स, सियासी कारकुनान, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, स्टडी एक्सपर्ट्स, सोशल वर्कर्स और NGO डायरेक्टर्स जैसे दीगर शख्सियात ने शिरकत की। ज़ोहरान की स्पेशल दावत पर रॉबर्ट फ्रेडरिक्सन तशरीफ़ लाए थे। एक प्ले ग्राउंड में मीडिया रिपोर्टर्स और मेहमानों की बैठने की जगह बनाई गई। दूसरे में रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया। ज़ोहरान और शामिर साहब ने मिलकर बजाते खुद एक एक मेहमान का इस्तकबाल किया। सबके बरजमान हो जाने के बाद टाइस पर नवाब शामिर साहब आए और माइक दुरुस्त करके गुफ्तगू का आगाज़ किया। शुरुआत सलाम दुआ से हुआ, फिर मेहमानों को खुशामदीद कहा गया। अपनी मुख्तसर तकरीर मुकम्मल करके उन्होंने ज़ोहरान का माइक पर आने और महारोश फाउंडेशन की तफसील बताने का ऐलान किया। सब कैमरों का रुख मुड़कर राहदारी पर टिक गया। उसी अंदाज वहां मौजूद हर शख्स ने पीछे मुड़कर ज़ोहरान की राह में नजरें बिछाई। कई सारी आंखों में वो सबस आंखें भी थी, घनी पलके झपकाते सबस आंखें, गुलाबी लबों पर नफीस सी मुस्कान सजाए स्मार्ट सी दोशीज़ा। आज ब्लैक चूड़ीदार जोड़े में मलबूस थी, अलबत्ता तस्नीम कौसर की शख्सियत में एक तब्दीली आई थी। बाल गोल्डन से ब्राउन और सिल्की से घुंघरियाले हो चुके थे। हाफ अब डो किए हुए घुंघरियाले बालों पर दुपट्टा टिकाए वो दिल फरेब नज़रों से उस मर्द को देख रही थी, जो पहली मर्तबा में उसका दिल अपने नाम कर गया था। ज़ोहरान रईसानी सा झुकाए रविश से गुजर कर डाइस के पास गया और दादा साहब के हमरा खड़े होकर माइक अपने आगे किया। सर उठाकर उसने नज़र वहाँ मौजूद मेहमानों पर डाली और फिर खंकार कर गला साफ किया। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरबी इबारत से अपनी स्पीच का आगाज़ किया। माहौल में खामोशी छा गई। सब उसे बगौर सुनने लगे। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ये दुनियावी तख्लीकियत का सबसे आला दर्जा है।
اور دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک انسان نے اپنے عقل و شعور کا استعمال کرتے بہت سے ایجادات اور انکشافات کیے ہیں۔ سائنسی دریافت مریخ تک کو پہنچ گئے ہیں، مگر افسوس جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اتنا ہی انسانی شعور کم ہوتا جا رہا ہے۔ کامل صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ انسان تو نامکمل ہے، پھر بھی انسان کی دماغی کمزوریوں کو سمجھنے کے لیے سائنس دن بدن پیش رفت کر رہا ہے۔ اس کے لیے الگ الگ ادارے بنائے گئے ہیں، مگر کچھ ایسے ممالک ہیں جو آج بھی اس آگاہی سے محروم ہے، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ پاکستان میں مینٹلی چیلنج لوگوں کو پاگل قرار دے کر مینٹل اسائلم میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ جن افراد میں کسی حد تک نارمل ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی مینٹل اسائلم کا ٹارچر سہ کر ختم ہو جاتی ہے۔ مہاروش فاؤنڈیشن فار مینٹلی ڈسیبل مخصوص طور پر ایسے لوگوں کی مدد کرے گی۔ ہر فرد کو ان کے ایبلٹی کے مطابق ہمارے فاؤنڈیشن میں علاج اور ہنر ملے گا۔ کون دماغی کمزوری کے کس اسٹیٹس میں ہے، یہ سب جان کر اسے ٹرین کیا جائے گا تاکہ وہ عام انسانوں کے مابین سر اٹھا کر جی سکے۔ فاؤنڈیشن کی خصوصیات بیان کر کے وہ ایک پل کو رکا۔ ماحول کی خاموشی برقرار رہی، کیمروں کے فلیش اس کے روشن چہرے پر چمکتے رہے، اور میری مجھے دیکھنے والے سب والدین سے ریکویسٹ ہے، پلیز اولاد ایک عطا ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان کو برابر کا وقت دے۔ ہر ایک بچے کی ذہنی صلاحیت الگ ہوتی ہے، ان کو پیار سے بھائی چارہ سکھائے، اتفاق اور اتحاد سے رہنا سکھائے، تاکہ بچپن میں ہی کی ہوئی ایک نادانی کا بیج بڑے ہو کر حسد کا درخت نہ بن سکے، کیونکہ یہ حسد زندگیاں اجاڑ دیتا ہے۔ اس نے واقعی کیمروں کو دیکھتے التجا کی۔ شامیر ریسانی کی نظر جھک گئی، افسوس نے گھیر لیا۔ زہران نے بولنا جاری رکھا، حسد وہ ناسور ہے جس کا علاج کسی بھی سائنسی یا شرعی تعلیم میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک دن دوسروں کو بھی کھا جاتا ہے اور خود انسانوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس بیماری کا تو اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ حسد کا جیتا جاگتا مثال ہے۔ اسی حسد نے ایک خوشحال فیملی کو توڑ دیا تھا، حتیٰ کہ سورہ فلق میں حاسدین کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اتنا خطرناک عمل ہے یہ۔ اس نے جذبات قابو کرنے کو لمبا سانس لیا۔ مہمانوں کی قطار میں سب سے پیچھے بیٹھی تسنیم حیرت سے دو چار ہوئی۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی اتنا رحم دل اور نیک ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا ضرور تھا۔ زہران کے لیے اس کے دل میں چھپی محبت پھر سے جاگنے لگی۔ سمجھداری کی باتیں وہ دو لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے اور دوسرے وہ جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہو۔ تسنیم ابھی زہران کے مشکلات سے انجان تھی۔ زہران نے ایک لمبا سانس لے کر پھر سے کھنکارا، اب کی بار آواز مدھم رکھی، خدا را پلیز، جتنا مل رہا ہے اسی میں خوش رہنا سیکھے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری ملاقات سے زیادہ ہو۔ ہر انسان گنہگار ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے اور روز ہمارا متعین کردہ رزق بھیجتا ہے، روز ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب وہ اپنی اسپیچ کے اختتامی مراحل پر تھا، اس لیے اس پریس کانفرنس کے اصل مقصد پر آیا۔ آئی ریکویسٹ، پلیز جیو اور جینے دو۔ یہی مہاروش فاؤنڈیشن کا موٹو ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کسی کو نارمل تو کسی کو اب نارمل، مگر جینے کا حق سب کو ہے۔ اس لیے آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوارنے میں ہماری مدد کیجیے۔ تھینک یو۔ اس نے مشفق متبسم سے اپنی تقریر مکمل کی۔ دادا صاحب نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ ماحول میں اس کی نیک نیتی پر تالیاں گونجی تھی۔ سب سراہتے انداز میں اسے دیکھتے رہے۔ لائیو براڈ کاسٹ سے نیویارک میں بیٹھے انفال اور براق بھی اس کی دل کو چھونے والی تقریر سے محظوظ رہے۔ زہران کے بعد رابرٹ فریڈرکسن نے بطور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہیڈ اپنے جانب سے کچھ الفاظ کہے۔ سب کی تقاریر مکمل ہونے کے بعد میڈیا رپورٹرز نے انٹرویو سیشن شروع کیا۔ ڈائس کے سامنے شامیر صاحب، زہران اور رابرٹ صاحب کے لیے چیئرز رکھوائی گئی۔ وہ ایک ایک کر کے جرنلسٹ کے سوالات کے جوابات دینے لگے۔ یوں پریس کانفرنس کا سلسلہ مزید آدھا گھنٹہ چلا اور پھر سب کو ریفریشمنٹ کے جانب بڑھنے کی دعوت دی گئی۔ ایک ایک کر کے پلے گراؤنڈ خالی ہونے لگا۔ تسنیم کوثر وہیں بیٹھی رہی، کم سے کم جب تک زہران وہاں موجود رہا۔
وہ سبز آنکھوں سے بے خبر ابان اور سائر سے انتظامات کی بابت بات چیت میں مصروف تھا۔ ساری ہدایت پوری کر کے وہ بلڈنگ کے اندر بڑھ گیا۔ تسنیم کے تاثرات بدل گئے۔ وہ تیزی سے وہی کیمرہ جو زہران نے اسے گفٹ کیا تھا ہاتھ میں لیے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی، لیکن ساحر نے اسے بلڈنگ کے دروازے پر روک لیا۔ سوری میڈم، انٹرویو سیشن ختم ہو گیا ہے۔ ساحر خان اپنے وظیفے پر پابند رہا۔ مجھے بس ایک دفعہ زہران سے بات کرنی ہو، مجھے جانتے ہیں۔ تسنیم نے التجائی انداز معصوم سے استفسار کیا۔ ملاقات کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نہیں مل سکتا۔ ساحر یوں ہی اس کے آگے بازو پھیلائے کھڑا رہا۔ لالا پلیز، تسنیم نے بہلانے کی کوشش کی۔ سوری باجی، پلیز جائیے ورنہ مجھے لیڈی گارڈ کو بلانا پڑ جائے گا۔ ساحر ٹس سے مس نہ ہوا۔ تسنیم کا منہ بن گیا، دل کی حسرت دم توڑ گئی۔ بے بسی سے وہ ہاتھ پہلو میں گرائے پلٹ گئی اور بے دم قدموں سے زینے اتر کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ گیٹ کے پار قدم رکھتے اس نے گردن گھما کر سر اوپر کرتے بلڈنگ کا جائزہ لیا۔ ایک کھڑکی میں اسے پردے کے پیچھے ایک سایہ محسوس ہوا۔ بلا شبہ وہ اب اس کا سایہ بھی پہچان سکتی تھی، وہ زہران تھا۔ شب و روز کی رفتار قدرت نے مقرر کر رکھی تھی۔ فاؤنڈیشن کا افتتاح ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور اس میں کافی سارے بچے بھی بھرتی ہو چکے تھے۔ زہران روز فاؤنڈیشن کا دورہ کرتا۔ مریض، ڈاکٹرز، والدین، اساتذہ سب اس کے کام سے مطمئن نظر آئے۔ پریس کانفرنس کے بعد اسے کئی سارے نجی اور سرکاری چینلز سے انٹرویو دینے کا آفر آیا، مگر وہ کبھی کسی انٹرویو میں نہیں گیا۔ اپنے جگہ اکثر دادا صاحب کو بھیج دیتا۔ وہیں تسنیم کو موقع کا انتظار تھا اور وہ اسے جلد ملنے بھی والا تھا۔ اس دن یونیورسٹی آف بلوچستان کے کیفیٹیریا میں 4 سہیلیوں کے ہمراہ بیٹھی لذیذ چاٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اسی بابت گفتگو کا موضوع آیا۔ یار مجھے تو لگا تھا جرنلزم آسان ہے، پر یہ تو باقی مضامین سے بھی مشکل لگ رہا ہے۔ اب یہ ڈاکومنٹری کا کیا کریں؟ اس کے بغیر فائنل میں نمبر نہیں ملیں گے۔ منال کولڈ ڈرنک میں اسٹرو گھماتے ہوئے بولی، مجھے تو ٹاپک مل گیا ہے، میں تو اسی پر ڈاکومنٹری بناؤں گی۔ تسنیم نے ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے شانے اچکائے۔ کس پر؟ تیسری فرینڈ نے دلچسپی دکھائی۔ زہران رسانی۔ تسنیم نے بلش کرتے اس کا ذکر کیا۔ اسکارف کی اوٹ سے نکلتی چند گھنگریالے لٹ انگلی سے پیچھے کرتے سبز آنکھوں میں چمک در آئی۔ وہ مہروش فاؤنڈیشن کا اونر؟ چوتھی فرینڈ آگے ہوئی۔ تسنیم سر کو جنبش دے کر حامی بھری۔ منال چونکہ باقیوں سے زیادہ اس کے قریب تھی، اس کی آنکھوں کی چمک سمجھ گئی۔ اب تم لوگ میرے ٹاپک کی کاپی مت کرنا، زہران کی ڈاکومنٹری صرف میں لکھوں گی، اس پر صرف میرا حق ہے۔ تسنیم نے سنجیدہ ہوتے انگلی دکھائی۔ کاپی تو تب کریں گے جب تم لکھ پاؤ گی۔ اس نے آلریڈی کورٹ نوٹس بنوایا ہوا ہے، کوئی بھی اس پر ڈاکومنٹری، آرٹیکل، بلاگ پوسٹ کچھ بھی نہیں لکھ سکتا۔ اگر کسی نے اس کے بارے میں کچھ چھپا تو وہ اس کے خلاف لیگل ایکشن لے گا۔ چوتھی فرینڈ نے گردن اکڑائی۔ تسنیم کے ماتھے پر شکن در آئی۔ منال سے پریشان کن نظروں کا تبادلہ ہوا۔ تیسری فرینڈ پوچھ بیٹھی، تمہیں کیسے پتا؟ میرے پاپا ان کے فیملی لائر ہیں، انہوں نے کورٹ کا آرڈر دلوایا ہے۔ اس نے اسی اعتماد سے جواب دیا۔ میرا ٹاپک زہران رئیسانی ہی رہے گا۔ یہ پاکستان ہے، یہاں سفارش سے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ میری اس کی فیملی سے پرانی واقفیت ہے، میں اس سے اپنا کام نکلوا سکتی ہوں۔ تسنیم نے اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ لیا، وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ اگر انہیں میں یاد تھی تو اگلا جملہ بظاہر نارمل رہتے محض دل میں سوچا تھا۔ بلا واسطہ وہ زہران کی دادی سے واقفیت کا سوچ رہی تھی۔ اسی رات ڈنر کے وقت تسنیم سوچوں میں گم تھی جب ولید صاحب نے اسے مخاطب کیا۔ اپنے ڈاکومنٹری پروجیکٹ پر پریشان ہوں پاپا، زہران رئیسانی نے کورٹ آرڈرز لے رکھے ہیں، کوئی اس پر ڈاکومنٹری نہیں لکھ سکتا۔ تسنیم نے بے بسی سے سرد سانس خارج کی۔ زہران رئیسانی؟ پاپا ابرو ملائے اس نام کو یاد کرنے لگے۔ وہ نواب شاہ میر رئیسانی صاحب کا پوتا؟ انہیں خیر سے یاد آ گیا۔ ہاں پاپا، آپ جانتے انہیں؟ تسنیم کے چہرے پر خوشی کی چمک در آئی۔ تجسس بھرے انداز میں آگے کوئی، ہاں نواب صاحب سے اچھی واقفیت میری، ان کے دور وزارت میں ایجوکیشن منسٹری میں تھا، کافی ملنا رہتا تھا ان سے، بہت معتبر شخص ہے۔ ولید صاحب نے لقمہ بناتے پرانے وقتوں کو یاد کرتے خوش اخلاقی سے کہا۔ سچ؟ پھر تو میرا کام آسان ہو سکتا ہے۔ پاپا آپ نواب صاحب سے بات کیجیے نا، ان کے سفارش سے زہران مجھے اجازت نامہ دے دے گا۔ تسنیم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور پاپا کے پاس آ کر ان کا بازو پکڑ لے۔ بیٹا ابھی تو کافی عرصہ بیت گیا ہے ان سے ملے، اور یہ سفارشات مجھ سے نہیں ہوتے، میں نے کبھی کسی سے نہیں کی۔ ولید صاحب ششوپنچ میں مبتلا ہوئے۔ پاپا پلیز، اپنی بیٹی کے لیے فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم۔ تسنیم نے سبز آنکھوں میں معصومیت لاتے اور منہ چھوٹا کرتے منت کی۔ اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ پاپا نے ہار مانتے ہاتھ کھڑے کیے۔ تھینک یو پاپا۔ تسنیم کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ ان کے گلے سے لگ گئی اور خاکی داڑھی سے اوپر سر پر مضبوط بوسہ دیا۔ ولید صاحب اس کے اس حملے سے
झुंझला गए। खुशी से चहकते हुआ आधा डिनर छोड़कर अपने कमरे की सिमत भाग गई। दादी ना सही, दादा जरूर मनवा लेंगे आपको। ज़ोहरान अपने कमरे के अंदर बंद दरवाजे के साथ लगी उसने दिल में ज़ोहरान को मुखातिब किया। हाफ कैचा शुदा घुंघरियाले बालों से निकलती चंद लटे चेहरे को छूते सिर ब्लश करने पर मजबूर कर गई थी। मोहब्बत का पहला एहसास बहुत खुशगवार होता है जब तक कि दिल को हकीकत का आईना न दिखाया जाए। 8 माह की खुश्क साली के बाद खसदार समेत पूरे बलूचिस्तान मानसून की पहली बारिश बरसी थी। सभी लोगों में खुशी का समा था। पानी के साथ हवेली की दीवारें शफाफ होकर चमकी और सब्जेदार खुल उठा खिल उठा। इस रोज़ बच्चों ने बिलखुसूस बारिश का मज़ा लेने स्कूल से छुट्टी ली, जबकि बड़े भी काम से वक्फा लेकर खुशगवारी से लुत्फानंदोज होने लगे। आगा साहब और अम्मा बेगम बरामदे में सीट पर बैठे बारिश का नज़ारा करते चाय के घूंट भर रहे थे। वहीं ज़ोरान अपने कजिन्स के साथ लॉन में खेल रहा था, हाथों में हाथ लिए कभी घूमते कभी भागते। खूब इंजॉय किया। बच्चों की खिलखिलाहट से हवेली की जान में जान आ गई। दादा दादी दूर से उन सबको देखकर खुश होते। बादल हल्के हो गए और बारिश महज बूंदाबांदी में बदल गई तो सब अंदर चले गए। हर माँ अपने बच्चों को सुखाने लगी। ज़ोहरान गीले कपड़े चेंज करके ब्लैक ट्रैक पैंट और हाफ सेल्फ ग्रे टी शर्ट पहनकर दादी के कमरे में आया। दादी ने उसे अपने बेड के पायती के पास बिठाकर गीले बालों में तौलिया रगड़ने लगी। 19वें साल में कदम रखने के बाद उसने बाल लंबे रखना शुरू किए। महावीर की मानिंद कानों से नीचे जाते घने बाल गीले होकर माथे पर बिखर गए। दादी के गर्म कमरे में उनके कदमों में बैठे बाल सुखाते उसे बहुत सुकून मिल रहा था। दादा साहब वहीं सोफे पर बैठे मुताले में मसरूफ रहे। दरवाजे पर दस्तक देकर मुलाजमा अंदर आई। सर, अम्मा बेगम से मिलने शहर से कोई लड़की आई है, उसने मुअद्दब अंदाज में इत्तला दी। ज़ोहरान के सोचने वाले अंदाज में अबरू मिल गए। दादा साहब ने ऐनक हटाकर मुलाजमा को देखा। अपना नाम तस्नीम कौसर बता रही है। मुलाजमा ने कमरे के अफराद को कंफ्यूज देखकर इजाफा किया। दादा दादी अब भी कंफ्यूज रहे, जबकि ज़ोहरान के मिले अबरू खुल गए। मुझे तो इस नाम की कोई लड़की याद ही नहीं। दादी ने दिमाग पर जोर दिया। मिल लो, शायद याद आ जाए। शामिर साहब ने फिर से ऐनक लगा ली और किताब पर नजरें जमाई। ठीक है, बुला लो। ज़ोहरान हिदायत देते फौरन उठा, दादी के हाथ से तौलिया लिया और कमरे से बाहर निकल गया। तस्नीम कौसर लाइट ब्लू कलर के फ्लोरल प्रिंट ब्रांडेड कमीज शलवार मलबूस, हाथों में चंद चूड़ियाँ डाले, कानों में चांदी की छोटी बालियाँ, सब्ज आँखों में काजल और गुलाबी होंठों पर लिप ग्लोस लगाए, घुंघरियाले लंबे बालों को हाफ कैचर से बांधे, दुपट्टा गले में डालकर एक सिरा सर पर टिकाए हवेली के अंदर दाखिल हुई। वहाँ की शान शौकत और आलीशान आरइश देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। एक एक कोने का जायजा लेते हुए फैंसी फ्लैट सैंडल में चमकते प्रविश पर चलते आगे बढ़ती गई। शाम की बारिश से भीगी हवेली की दीवारें अब भी नम थी। सेंट्रल फुआरे के गिर्द से घूमकर वो बरामदे के सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई। लाउंज में कदम रखते हुए एक लम्हे को वहीं रुकी, गहरी नजर से एक एक गोशा देखा, सर ऊपर उठाकर दूसरी मंजिल का भी जायजा लिया। हवेली की शाही शान ठाठ मारते उसे वेलकम करे थी। मैडम इस तरफ, अम्मा बेगम अपने कमरे में है। मुलाजमा ने उसे एक जगह जामिद देख कर मुखातिब किया। तस्नीम ने सर को खम दिया और एक कदम आगे बढ़ाया। गैर महसूस अंदाज में कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो ज़ोहरान से सामना होने की ख्वाहिश भी रखती थी, जो फिलहाल तकमील होते नजर नहीं आया। अपने ख्यालात महू करते हुए दादी से मिलने उनके कमरे में चली गई। हम एग्जीबिशन मिले थे, आप खो गई थी, फिर हमने मिलकर आपकी फैमिली को ढूंढा। तस्नीम दादी के साथ बेड पर बैठी उन्हें याद करवाने लगी। दीबा बेगम ने उसे सराहा पर साथ में नफ़ी में सर हिलाया। उन्हें वो याद ही नहीं आई। बेटी, आप क्या करती है? उन दोनों के उतरते चेहरे देखकर शामिर साहब ने मौजू गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तस्नीम सीधी हुई और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। इतनी देर में चाय और स्नैक्स भी लाए गए। अपनी तालीम, फैमिली, सकूनत, पेशा, हॉबी, एक एक करके हर मौजू पर तबादले ख्याल हुआ। यूं तस्नीम 2 घंटे तक आगा साहब और अम्मा बेगम के साथ बैठी रही। असर का वक्त करीब हुआ तो ज़ोहरान चेंज करके लाइट ब्लू कमीज शलवार और ब्लैक वेस्ट कोट सेबतन के ब्लैक पेशावरी चप्पल पहने नीचे आया। बाहर बादलों को परे करते हल्की धूप निकल आई थी। लाउंज में ज़ोहरान को वही मुलाजमा दादा दादी के कमरे से बाहर आते नजर आई। मेहमान चली गई क्या? उसने रुककर पूछा। नहीं, बाबा अभी तक है यहीं, उसने जवाब दिया। ज़ोहरान ने हाथ में पहनी घड़ी देखी। उसे हैरत ने घेर लिया। मुलाजमा ट्रे लिए कमरे के सिमत पड़ गई। इतनी देर से क्या बातें हो रही हैं? उसे तजस्सुस हुआ। उसे उनके बेडरूम का फिर से दरवाज़ा खुलते महसूस हुआ तो तेजी से पीछे हटा और लाउंज से गुजरकर बाहर निकलने लगा कि दरवाजे के पास साहिर से टकरा गया। उसी स्ना में तस्नीम दादा दादी से रुखसत लेकर कमरे से बाहर आ गई।
لاؤنج میں سب سے پہلے اسے زہران کی موجودگی محسوس ہوئی۔ بے اختیار دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نظریں اس کی تلاش میں گھومتی لاؤنج کے دروازے کے پاس اس وجود پر ٹھہری۔ کیا ہوا زہران بابا؟ اتنی ہڑبڑی کس بات کی ہے؟ ساحر نے اسے ٹوکا۔ کچھ نہیں، اثر کا وقت ہو رہا ہے نا، مسجد جانا ہے۔ زہران نے اس کے پہرے سے ہٹنا چاہا۔ ابھی وقت ہے، ابھی تک تو اذان بھی نہیں ہوئی۔ ساحر کو مشکوک لگا۔ اس نے دوبارہ راستہ روکا۔ اسے جاتا ہوا محسوس کر کے تسنیم فوراً آگے آئی۔ ایکسکیوز می زہران، اس نے بلند آواز میں سے مخاطب کیا۔ جاری ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔